بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ فقہ کا درس شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سے قبل ابتداً تھوڑی سی کلاس ہوئی تھی 4-5 منٹ کی، اور قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں شاید اتنا ہی رکھا تھا، اور میرے پاس لائٹ چلی گئی جس کی وجہ سے ساری کلاس ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اس کے لیے میں سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ایسی شیطانی حرکت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شیطان بیچ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، تو شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ہماری بات چل رہی تھی غسل پر، وضو اور کیا کہتے ہیں مسح کی بات ہو گئی تھی۔ غسل کے بعد پھر تیمم کا بھی مسئلہ آئے گا آگے۔ تو غسل انسان کے لیے ضروری ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس پر مقدمے کے طور پر چند باتیں ہو چکی تھی۔ اب میں پھر مقدمے میں گئے بغیر ڈائریکٹ اپنے درس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کب انسان کو غسل کرنا نہایت ضروری ہے؟ میں ایک بات کی اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں اور آج بھی وضاحت کروں گا۔ آگے بھی حدیث آ رہی ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک صحابی آ کر سوال کرنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اما عائشہ سے کہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہاری ماں ہوں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو ازواجہ امہاتہم کہا کہ تمام وہ مائیں ہیں، اور ماں سے علم حاصل کرنا، بلکہ علم حاصل کرنے میں شرم اور اگر جھجک کو بیچ میں لائیں گے تو علم حاصل نہیں ہوگا، اور جہالت کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو آج جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں، علم کے اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں بھی دینی مسائل نہ جانتے ہوئے بالکل ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے پچھلے لوگ، یا یہ کہ پچھڑے ہوئے لوگ، گزرے ہوئے لوگ جس طرح زندگی گزارتے ہیں ویسی زندگی بھی آج بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ جاہل طور پر جہالت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، اور میں یہاں پر پھر ایک مرتبہ معذرت چاہتا ہوں کہ یہ علم ہے، علم حاصل کرتے ہوئے اگر ہم شرما جائیں تو پھر علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ شرم نہیں کرتا ہے حق کو بیان کرنے سے۔ اور ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انصاری صحابیہ آتی ہیں اور پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے؟ پھر آپ سے وہ سوال کرتی ہے، آگے وہ حدیث بھی ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 ہے مرد یا عورت کی منی کا نیند یا بیداری کی حالت میں نکلنا۔ منی اور مذی اور ودی، اس تعلق سے ابتدا میں بات ہو چکی ہے۔ منی جو چکناہٹ جس کے اندر ہوتی ہے اور وہ ٹائٹ ہوتی ہے اور وہ جس کپڑے میں جذب نہیں ہوتی ہے، مزی وہ ہے جو کپڑے میں جذب ہو جاتی ہے، اور ودی وہ ہے جو انسان کی تھکان اور یا ٹوائلٹ سے جب وہ فارغ ہوتا ہے اس وقت چند قطروں کا نکلنا، اسے ودی کہلایا جاتا ہے۔ تینوں کے مسائل الگ الگ ہیں، تینوں پر بات ہو چکی ہے۔ اب یہاں بات منی کی آ رہی ہے کہ نیند کی حالت میں نکلے، احتلام اگر ہو جائے، مرد کو ہو یا عورت کو ہو۔ یہ بات بھی آگے آئے گی، جیسا کہ حدیث کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات آئے گی کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے نیند کی حالت میں، تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پانی سے ہے، الماء من الماء، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر پانی نکلا ہے تو پھر پانی نہانا ہے، غسل کرنا ہے۔ یعنی جب منی خارج ہو تو غسل ضروری ہے۔ اس میں مختلف صورتیں پیش آ سکتی ہے جن کی چند مثالیں یہاں پر پیش کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، اگر منی لذت سے نہیں نکلی بلکہ بیماری یا سردی کی وجہ سے نکل جائے تو غسل ضروری نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا پانی تیزی سے یعنی لذت سے نکلے تو غسل کرو۔ یہاں پر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے شاگرد مسجد میں حلقہ بنائے بیٹھے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور ہمارے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا کوئی مفتی ہے تم میں؟ ہم نے کہا دریافت کرو۔ اس نے کہا میں جب پیشاب کرتا ہوں تو بعد میں منی ٹپک پڑتی ہے۔ ہم نے کہا تم پر تو غسل کرنا ضروری ہے۔ وہ آدمی پلٹ گیا لیکن اس کا اطمینان نہ ہوا، وہ بار بار اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس نے جلدی سے اپنی نماز ختم کی اور اکرمہ سے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس بلا کر لاؤ، اور ہم سے فرمایا کہ تم نے اس آدمی کو کیا فتویٰ دیا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب سے فتویٰ دیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔
فرمایا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فتویٰ دیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا اللہ کے رسول کے صحابہ سے فتویٰ دیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا تو پھر آخر کس چیز سے تم نے فتویٰ دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اپنی رائے اور قیاس سے فتویٰ دیا ہے۔ فرمایا اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس حدیث میں دوسرے پوائنٹس جو یہاں پر حضرت ابن عباس نے کہا، فتویٰ دینے کے لیے سب سے پہلے دلیل قرآن چاہیے، قرآن میں اگر کوئی بات موجود نہیں ہے یا اس سے ریلیٹڈ مسئلہ نہیں ہے تو احادیث کی طرف انسان کو رجوع ہونا ہے، احادیث میں اگر نہیں مل رہا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے واقعات میں اگر کہیں وہ بات وہ مسئلہ مل رہا ہے تو اس سے فتویٰ دینا ہے۔ اپنی رائے سے، اپنی عقل کے گھوڑے سے فتویٰ دینا یہ تباہی ہے، بربادی ہے، اور آج بہت سے مفتی حضرات اسی طرح کے فتوے دیتے ہیں۔ بہرکیف اتنے میں وہ آدمی آ گیا اور حضرت ابن عباس نے اس سے دریافت کیا کیا جب ایسا ہوتا ہے تو تم اپنے اگلے حصے میں لذت پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس سے دریافت کیا کیا تم اپنے جسم میں کوئی جھرجھراہٹ محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا صرف پانی کا بہہ نکلنا ہے، تمہارے لیے وضو کافی۔ یعنی مراد یہ تھی کہ وہ ودی تھی نہ کہ منی تھی۔ اور دوسری صورت جب انسان کو بدخوابی ہو، بدخوابی کا مطلب ہے احتلام ہو، رات میں نیند میں سو گیا انسان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو الگ الگ خواب آ سکتے ہیں۔ بسا اوقات جن حضرات جو سوار ہو جاتے ہیں، لڑکا ہے تو اس پر جنی سوار ہو جاتی ہے، اور اگر لڑکی ہے تو اس پر جن سوار ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں انہیں نیند میں احتلام ہوتا ہے۔ اکثر ایسے لوگ جن پر جنات کا غلبہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، دن میں 2-3 مرتبہ ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت پیش آتی ہے اور وہ اسے محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے، خواب اگر آ جائے، منی نہ نکلے تو اس پر غسل ضروری نہیں۔ صرف انسان خواب دیکھا ہے اور کوئی بھیگا پن نہیں ہے تو پھر جیسا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یا رسول اللہ، دیکھیں آپ وہ حدیث آ گئی جو میں نے کہا کہ ایک صحابیہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا؟ دلیل دی انہوں نے پہلے، یعنی میں ایک ایسا مسئلہ پوچھنا چاہ رہی ہوں جو تھوڑا سا شرم سے ریلیٹڈ ہے، حیا سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، آپ سے میں اگر شرما جاؤں تو پھر دین کا مسئلہ مجھے نہیں معلوم ہوگا، میں اس لیے پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ تو سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کیا جب عورت کو بدخوابی ہو، احتلام ہو، تو کیا وہ غسل کرے گی؟ فرمایا ہاں، جب وہ پانی دیکھے گی، پانی پائے، یعنی منی اگر نکلی ہے اس کو تو وہ بھی غسل کرے گی۔ آج بہت سی عورتوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، پہلی بات تو علم ہی نہیں ہوتا ہے، دوسرا ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا عورت کو بھی منی نکلتی ہے یا احتلام ہوتا ہے، وہ بھی انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت وضاحت کر رہی ہے، حضرت ام سلیم کے الفاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال پوچھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دیا، تو معلوم ہوا کہ عورت کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ بسا اوقات خواب کی وجہ سے ہوتا ہے، بسا اوقات جنات کے غلبے کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، اگر انسان نیند سے بیدار ہو اور تری پائے، نیند میں تھا، اٹھا، دیکھا اس کے اگلے حصے میں پوری طرح پانی لگا ہوا ہے تو اس پر غسل کرنا ضروری ہے۔ اب اسے خواب یاد ہو یا نہ ہو، میں نے خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیا ہوا تھا نیند میں اسے یاد نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے اگر منی لگی ہے تو اسے غسل کرنا ہی ہے۔ ہاں، یہ فرق ضروری ہے کہ اگر وہ منی کی جگہ اگر مدی ہے تو پھر وضو ضروری ہے، اگر منی ہے تو پھر اس پر غسل ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں، حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آدمی تری پاتا ہے، مطلب بھیگا ہوا، بھیگا پن محسوس کرتا ہے، مگر اسے خواب یاد نہیں ہے، تو فرمایا وہ غسل کرے گا۔ پوچھا گیا، آدمی سمجھتا ہے یہ اسے بدخوابی ہوئی ہے مگر وہ تری نہیں پاتا ہے، فرمایا وہ غسل نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ اگر بھیگا پن ہے، خواب یاد نہیں ہے تو غسل کرنا ہے، اور خواب یاد ہے لیکن بھیگا پن نہیں ہے تو غسل نہیں کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھیگا پن ہو تو غسل ضروری ہے، اور اس میں فرق یہ ہے کہ اگر منی ہو تو ضروری ہے، اگر مزی ہو تو پھر
اسے وضو کرنا ہی کافی ہے، اتنے حصے کو دھو کر، کپڑے کو دھو کر اس کے بعد اسے وضو کرنا ہے۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ سے دوسرے مسئلے میں، پہلے مسئلے کی وضاحت احتلام کی صورت اور اس کی شکلیں کیا کیا ہیں، یہ 3 شکلیں آ گئی۔ اب دوسرا ہے میاں بیوی کا آپس میں ملنا، مرد اور عورت کے ختان کا آپس میں مل جانا، یعنی یہ کہ آدمی عورت کی شرمگاہ میں اگر داخل ہو جائے، خواہ اسے انزال ہو یا نہ ہو، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں کی شرمگاہیں آپس میں اگر ٹکرا جائیں یعنی بغیر کپڑے کے، تو پھر ان پر غسل۔ پہلا مسئلہ تھا پانی نکلو تو غسل کرنا ہے، دوسرا مسئلہ ہے مرد اور عورت آپس میں جمع کر رہے ہیں اور وہ دونوں آپس میں ڈائریکٹ کنیکٹ ہو چکے ہیں، تو پھر ان پر غسل واجب ہے۔ امام سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری ایک بہت بڑے صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، اور سوال کس سے کر رہے ہیں؟ اما عائشہ سے سوال کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مگر مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی جلیل القدر صحابی ہے اور حضرت عائشہ امہات المومنین میں سے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مجھے شرم بھی آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا دریافت فرمائیے، میں آپ کی ماں ہوں، پوچھیے جو سوال پوچھنا ہے، میں تو آپ کی ماں ہوں، ماں کے برابر ہوں۔ ماں سے بیٹا اگر سوال کرتا ہے تو ماں کو شرم یعنی مسائل بیان کرنے میں نہیں ہونی چاہیے۔ پوچھا کہ اگر آدمی عورت کو ڈھانپ لیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے پوری طرح مل جاتے ہیں مگر انزال نہیں ہوتا ہے، پانی نہیں نکلتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب دونوں ختان مل جائیں، دونوں کے ختنے کی جگہ مل جائے تو غسل ضروری ہوتا ہے۔ اذا التقى الختانان، حدیث کے الفاظ آتے ہیں اذا التقى الختانان۔ تو اس میں ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ دونوں کی ختنے کی جگہ، یعنی مرد تو ختنہ کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ملک ہندوستان اور اس طرف کے ممالک میں عام طور پر خواتین کی ختنہ نہیں ہوتی، جبکہ عرب ممالک میں خواتین کی بھی ختنہ کروائی جاتی ہے۔ اس معنی کو سامنے رکھ کر انہوں نے شرم کے ساتھ یہ الفاظ ذکر کیے، شرمگاہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہوئے صرف کہا ختنے کی جگہ اگر مل جائے دونوں کی تو پھر انہیں غسل ضروری ہو جاتا ہے، چاہے پانی نہ بھی نکلے۔ اگر دونوں ختان آپس میں نہ ملیں اور نہ ہی انزال ہو تو نہ مرد پر غسل واجب ہوگا اور نہ ہی عورت پر غسل واجب ہوگا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے حیض اور نفاس کے بعد۔ پہلا مسئلہ تھا احتلام کا، دوسرا مسئلہ تھا جماع کا، تیسرا مسئلہ ہے حیض اور نفاس کے بعد۔ جب عورت کو مہینے میں جو ماہواری آتی ہے اس کے بعد جب وہ اس سے پاک ہو جائے تو اس پر غسل ضروری ہے۔ دلیل قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ۔ حیض میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو لیں، پھر جب وہ پاک صاف ہو لیں یعنی غسل کر لیں تو پھر ان کے قریب جاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے روز تمہیں پہلے حیض آیا کرتا تھا اتنے روز تم نماز چھوڑ دو، پھر غسل کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حیض کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، 6 دن 7 دن، کسی کا 8 دن، کسی کا کچھ اور، لیکن بسا اوقات اس کے بعد بھی خون جاری رہتا ہے، جو ریگولر عادت تھی اس عادت سے ہٹ کر بھی بسا اوقات کچھ اور دن بڑھ جاتے ہیں، تو طریقہ یہ بتلایا گیا کہ ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دنوں کو یاد رکھیں اور اس کے بعد اگر پھر بھی وہ خون پا رہی ہیں تو وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے، غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ تفصیل آپ اس میں واقع میں اور مزید تفصیلات آپ کتابوں سے رجوع کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں اگرچہ کہ حیض کا حکم بیان ہوا ہے لیکن صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ نفاس کا حکم بھی یہی ہے جو حیض کا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد یہ جانتے ہیں کہ اگر آدمی کو احتلام ہو گیا یا جماع، مرد ہو یا عورت دونوں نے جماع کیا، اب جنابت، اس حالت کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنابت کہا جاتا ہے۔ حالت جنابت میں کون سے کام کرنا ناجائز ہے؟ کون سے کام کرنا ناجائز؟ نمبر 1، نماز پڑھنا ناجائز۔ جنابت کی حالت میں نہ فرض نماز ادا کی جا سکے گی نہ نفل، کوئی بھی نماز نہیں ادا کی جائے گی جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا کام جو نہیں کرنا ہے، قرآن پاک کو چھونا،
یعنی ٹچ کرنا، ہاتھوں میں قرآن کو پکڑنا. جنابت کی حالت میں قرآن کا چھونا ناجائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ یعنی باوضو لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت ملتی ہے ہمارے پاس کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے یمن کی طرف جو خط لکھ کر بھیجا تھا، اس میں آپ نے انہیں یہ ہدایت فرمائی تھی کہ قرآن کو صرف پاک آدمی ہی چھوئے. نسائی، دارقطنی اور بیہقی کی روایت ہے، متواتر کے مشابہ، یعنی تقریباً متفق روایت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے ظاہریہ کے. ظاہریہ ایک فرقہ ہے جو صرف ظاہری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں یا ظاہری باتوں کو ہی مانتے ہیں، اور مزید جو احکامات ہے، جو احادیث ان کے عقل سے ٹکراتی ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھو سکتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. قرآن کو جنوبی آدمی ٹچ، چاہے مرد ہو یا عورت، ٹچ نہیں کر سکتے ہیں. اب ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ خواتین کا مدرسہ ہے یا اور لڑکیوں کا مدرسہ ہے اور وہاں جانا پڑتا ہے اور وہاں پر قرآن پڑھنا پڑتا ہے، یا قرآن کی آیتیں جن کتابوں میں لکھی ہوتی ہے ان کتابوں کو اٹھانا پڑتا ہے. تو دیکھیں، قرآن ہاتھ سے چھونے سے منع ہے، قرآن کو ہاتھ سے چھونے سے منع ہے. قرآن جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کتابوں کو اٹھانا منع نہیں ہے. جیسے کہ ایک روایت آتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہ جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھ کر بھیجا تھا اس میں آیتیں تھیں، تو ظاہریہ نے اس سے مراد لیا تھا. یہاں مراد یہ ہے کہ جس کتاب میں آیت لکھی ہوئی ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ کتاب ہے، اس کے اندر حوالے کے طور پر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے. پہلی بات. اب تیسرا مسئلہ آ رہا ہے آگے آپ کے سامنے کہ قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز. جنوبی ہے، حالت جنوب میں قرآن کی تلاوت پڑھے یا نہ پڑھے. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے. جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کا پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے دلیل انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو فرمایا، پھر قرآن پاک کی چند آیات پڑھی اور فرمایا جو شخص جنابت کی حالت میں ہو نہ ہو اس کے لیے ایسا ہی ہے. لیکن جو جنابت کی حالت میں وہ ایک بھی آیت نہ پڑھے، امام احمد کی روایت ہے. لیکن صحیح بات یہ حدیث سے کے مقابلے میں صحیح حدیث یہ ہے کہ امام بخاری، امام طبری، امام ابو داؤد ظاہری، امام ابن حزم وغیرہ کے نزدیک جنابت کی حالت میں جو قرآن یاد ہو اسے پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے. دلیل یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس دلیل تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے. اذکر اللہ فی کل احیان، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے سوائے بیت الخلاء کے. بیت الخلاء میں جب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، اور باہر نکلنے کے بعد جو دعا سکھلائی گئی غفرانک، اسی لیے کہ اللہ میں اتنے وقت تجھے یاد نہیں کر سکا تو مجھے معاف فرما دے، یہ مقصد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت جنوب میں، جنوبی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا یا قرآن کی آیت اگر یاد ہو تو اسے پڑھنے میں یا سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. چوتھا مسئلہ ہے حالت جنوب میں جو کام کرنا جائز نہیں ہے، وہ مسجد میں ٹہرنا. اعتکاف کیا ہوا ہے کوئی شخص، اسے احترام ہو گیا، اسے فوراً وہاں سے نکلنا چاہیے، جا کے غسل کر کے پھر مسجد کے اندر آنا چاہیے. جیسے کہا اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو تو اس کے لیے مسجد میں بیٹھنا یا ٹہرنا جائز نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور وہاں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی. تو بعض صحابہ اکرام کے گھر مسجد کی طرف کھلتے تھے، یعنی ان کے دروازے مسجد کی طرف تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں کا رخ مسجد سے دوسری طرف کر لو، دروازوں کو ادھر سے بند کر دو، پیک کر دو، اور دروازوں کو دوسرے سائیڈ، اپوزٹ سائیڈ لگا دو. پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں نے اپنے گھروں کا رخ نہیں بدلا، اس خیال سے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں کوئی رخصت آ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں کا رخ دوسری طرف کر لو، اس لیے کہ میں جنوبی اور حائضہ کے لیے مسجد کو جائز نہیں کرتا. یعنی اگر دروازہ ادھر سے رہے گا تو یہ لوگ آتے جاتے رہیں گے، یہاں ٹھہریں گے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو بند کر کے ادھر سے راستہ پیک کر دو اور دوسری جانب سے راستہ نکال لو، کیونکہ انسان جب گھر میں ہوتا ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں تو آپس میں ملتے ہیں، جنوبی ہو جائیں گے یا خاتون اگر ہیں تو وہ ان کو حیض آتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسجد میں آنا جانا مناسب نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہاں مراد یہ ہو گئی
کہ مسجد میں ٹہرنا جنبی کے لیے یا حائضہ عورت کے لیے درست نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ بسا اوقات نماز اور جمعہ چھوڑ کر بسا اوقات مسجد میں کوئی پروگرام ہوتا ہے خواتین کا، مسجد میں کوئی خواتین کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس وقت خاتون کوئی اگر حائضہ ہو، اسے حیض کا خون آ رہا ہو، تو کیا ایسی صورت میں اس پروگرام میں اس کلاس میں اٹینڈ ہونا اس کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ آج بہت سی چیزیں ایسی نکل گئی ہے جس سے خون کو جذب کیا جاتا ہے، اس کو روک لیا جاتا ہے اور مسجد کو گندا ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں علماء اکرام جیسے امام ابن تیمیہ وغیرہ نے بعض دلائل کے ساتھ، جیسے ایک روایت ہے اس سلسلے میں، اس دلیل کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ عورت علم حاصل کرنے یا کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ مسجد گندی نہ ہو، مسجد میں گندگی نہ لگ جائے۔ اور دوسری بات، یہاں قرآن کی آیت سے یہ اور حکم دیا جا رہا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا یا ٹہرنا تو ناجائز ہے، البتہ گزرنا معاف۔ وہاں سے اگر کسی کا راستہ ہے مسجد کے اندر سے ہو کر ہی اسے جانا ہے تو ایسی صورت میں اس کو گزرنا معاف ہے۔ دلیل قرآن کی آیت سورہ نساء کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں، اس وقت جب شراب جائز تھی، تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بعد میں حکم آ گیا کہ اب شراب نہ پیو، پوری طرح چھوڑ دو، حرام قرار دے دیا گیا۔ اب یہ آیت کو لے کر کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اب شراب پی کے نماز کو ہم جا سکتے، نہیں، نماز کو نہیں جا سکتے، عام حالات میں شراب پی سکتے ہیں۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ شراب 3 مرحلوں میں حرام کی گئی ہے۔ اس کے بعد کہا نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جان لو کہ تم کیا کرو، یعنی اسی وقت کا معاملہ ہے، جب تم نشے سے باہر ہو جاؤ اور تمہیں پتہ چل جائے تب نماز ادا کرو۔ یہ جب ابھی شراب پوری طرح حرام نہیں ہوئی تھی اس کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اس طرح جنابت کی حالت میں، اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، یعنی اگر مسجد سے تمہارا راستہ ہے وہیں سے گزرنا ہے تو پھر وہاں سے گزر سکتے ہو۔ اب وہ چیزیں جن کے لیے غسل کرنا مسنون یا مستحب، اب یہ 3-4 باتیں جو تھی اس میں غسل کرنا ضروری تھا، احتلام، جماع، حیض، نفاس، ان چیزوں میں انسان کو غسل کرنا نہایت ضروری تھا۔ آگے ایک باب آئے گا تیمم کا، کہ اگر انسان غسل نہیں کر سکتا ہے، یہ کہ پانی اس کے پاس نہیں ہے، یا یہ کہ سردی بہت زیادہ ہے، پانی گرم کرنے کے کوئی اس کے پاس انتظامات نہیں ہیں، اگر ٹھنڈا پانی وہ نہائے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا یا مر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کی رخصت ہے۔ اور تیمم وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے، یعنی غسل کے لیے تیمم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان فجر کی نماز پڑھنا ہے، رات میں جمعہ ہو چکا ہے، بھائی اب کہاں غسل کرو، بہت سردی کا موسم ہے، چلو سو جاؤ، بعد میں اٹھ کے دن میں 10-11 بجے اٹھ کے نہا لیتے ہیں، پھر جب غسل کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس ہیٹر ہے یا گیزر ہے یا کسی طرح چولہا ہے تو اس پر پانی گرم کر کے اسے وقت پر نماز ادا کر لینی چاہیے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور دوسری بات، اگر یہ سارے آلات اس کے پاس نہیں ہیں، ہیٹر، گیزر اور چولہا وغیرہ، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ ٹھنڈا پانی نہائے گا تو مر سکتا ہے یا بیمار ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے رخصت دی گئی کہ وہ مٹی پر 2 ہاتھ مارے، مٹی جھاڑ دے، پھونک دے، چہرے پر مل لے اور 2 ہتھیلیوں پر مل لے، اس کا تیمم ہو گیا۔ یہ تیمم اس کے غسل کے بدلے میں ہے، غسل اور وضو دونوں اس سے ہو گیا، وہ اب نماز ادا کر سکتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے لیے غسل کرنا ضروری تو نہیں ہے لیکن مسنون ہے، کر لیں تو اچھا ہے۔ جیسے سب سے پہلے جمعہ کے دن کا غسل، جمعہ کے روز غسل کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہ سخت تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی طرف آئے تو غسل کر لے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز غسل کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ دوسرے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ہر بالغ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ کا غسل کرے۔ اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ضروری ہے غسل کرنا، ضروری ہے جمعہ کے دن، لیکن دوسری کچھ احادیث ایسی ہیں جن کی روشنی میں اس واجب کو سنت قرار دیا گیا، جیسا کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے لیے وضو کیا تو اس نے بہت اچھا کیا، اس نے
بہت اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو اس نے اور اچھا کیا، وضو کر لیا تو اچھا کیا، غسل کیا تو اور زیادہ اچھا کیا، مطلب یہ ہو کہ غسل کرنا افضل ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر وہ جمعہ کے لیے آیا اور خاموش رہ کر خطبہ سنتا رہا تو اس کے دونوں جمعوں کے درمیان اور 3 مزید دنوں کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کے دن اگر صرف وضو کر کے بھی انسان اگر آ جائے اور نماز ادا کر لے اور پھر دوسرے جمعہ کو بھی آئے تو اس کے کل 10 دن کے گناہ معاف ہوں گے۔ جمعہ سے جمعہ کے درمیان 7 دن اور مزید ایکسٹرا 3 دن، کل ملا کر 10 دن کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور اس روایت میں غسل کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ اس اعتبار سے غسل جمعہ کے دن مسنون ہے، افضل ہے، اچھا ہے، کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اور اس کے بعد عید کے دن کا غسل یہ بھی مستحب ہے، اگرچہ اس میں جو حدیث آئی ہیں ان میں سے کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام سے عید کے روز کے غسل کی روایات ملتی ہیں۔ اسی طرح میت کو غسل دینے کے بعد، کوئی آدمی میت کو غسل دیا ہے یا عورت ہے کسی عورت کو غسل دے، مرنے کے بعد غسل دی ہے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، افضل ہے، کر لے، چھیٹے اچھلے ہوں گے، گندگی لگی ہوگی، چاہے تو وہ غسل کر لے چاہے تو نہ کرے۔ جیسا کہ آپ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے، اور جو شخص اسے اٹھائے یعنی جنازہ اٹھائے اسے وضو کرنا چاہیے۔ امام ابو داؤد، احمد، النسائی اور ترمذی کی یہ روایت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کو مستحب پر معمول کیا جائے گا، کیونکہ ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آتی ہے ہم لوگ میت کو نہلاتے تھے، ہم میں سے بعض لوگ وضو کر لیتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس نے آپ کو غسل دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیا شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ برابر دے سکتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت ابوبکر کا یہاں مسئلہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جیسے ہی انتقال ہو گیا اس کا چہرہ دیکھنا حرام، اب وہ دونوں جو ہے نا کیا کہتے ہیں غیر محرم ہو گئے، یہ غلط بات ہے۔ غیر محرم کیسے ہوں گے جب زندگی ساتھ گزارے ہیں اور پھر اس کے بعد وراثت میں ان دونوں کا حصہ ہے، کئی ایک مسائل نے، مرنے کے بعد بھی وہ اس کی بیوہ کہلائے گی۔ تو اس طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بہت غلط بات ہے۔ یہاں پر جان لینا چاہیے کہ شوہر کو بیوی غسل دے سکتی ہے، بیوی کو شوہر غسل دے سکتا ہے مرنے کے بعد، اگرچہ کہ لوگ اس کو تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں یا کہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اسے معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی یہاں پر دلیل آئی کہ غسل کے بعد جب ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس باہر آئی اور جو مہاجرین صحابہ وہاں موجود تھے ان سے دریافت کیا آج سخت سردی ہے اور میرا روزہ بھی ہے، کیا میرے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو صحابہ اکرام نے ان سے کہا نہیں۔ مطلب معلوم ہو گیا کہ میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں، مستحب ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز، احرام باندھتے وقت، حج یا عمرے کے لیے جب احرام باندھتے ہوں تو غسل کرنا سب کے نزدیک مستحب ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے احرام باندھنے کے لیے کپڑے اتارے اور غسل فرمایا۔ اسی طرح پانچواں عمل جس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے وہ مکہ معظمہ میں داخل ہوتے وقت، یعنی کوئی شخص عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا رہا ہے اور مکہ میں داخل ہو رہا ہے تو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے پہلے اسے غسل کر لینا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی مکہ معظمہ تشریف لاتے تو ذی طوا ایک مقام ہے وہاں رات گزارتے اور صبح کے وقت غسل فرماتے اور مکہ معظمہ میں داخل ہوتے اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آج ہم لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہلے ہم ہوٹل جاتے ہیں، اپنی ہوٹل میں اپنا سامان رکھتے ہیں، چاہے تو وہاں احرام اتار کر غسل کر کے پھر احرام پہنا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو احرام باندھا ہے بس وہ احرام چاہے میلا ہو جائے، چاہے جسم سے بدبو آنے لگی تب بھی ہم غسل نہیں کریں گے، تب تک کہ عمرے کے پورے ارکان یا حج کے پورے ارکان ادا نہ ہو جائیں۔ ایسی بات نہیں ہے، دوران میں انسان بدبو کو دور کرنے کے لیے یا اسی طرح مکے میں داخل ہونے سے پہلے، کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ غسل کر سکتا ہے۔
اسی طرح چھٹواں عمل جو غسل کے لیے ہے وقوف عرفات کے وقت، یعنی عرفات کے میدان میں جب جا رہا ہے حاجی تو جو شخص حج کے لیے عرفات میں وقوف کرے اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے اگر موقع میسر ہو، اگر نہیں ہو تو ضروری بھی نہیں ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر احرام باندھنے سے پہلے مکہ معظمہ میں داخل ہونے اور عرفات کی شام کو وقوف کرنے کے لیے غسل فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل تھا۔ اب جانتے ہیں غسل کے فرائض کیا ہیں۔ غسل کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، یعنی جب انسان جنبی ہو جائے اور اس کے لیے غسل ضروری ہو جائے تو سب سے پہلی چیز اسے نیت کرنا ہے کہ میں غسل کر رہا ہوں، جو جنابت سے پاکی صفائی حاصل کرنے کے لیے ہے، کیونکہ تمام عبادات اور شرعی کاموں کے لیے نیت بہرحال ضروری ہے۔ نمبر دو، تمام اعضاء کا دھونا، یعنی جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے جنابت سے غسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہنے دی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا اور ایسا کرے گا، یعنی اس کا وہ غسل نہیں ہوا ہے، اسے اس جگہ کو مکمل دھونا ہے۔ غسل کی سنتیں کیا ہے؟ 3 مرتبہ ہاتھوں کا دھونا، شرمگاہ کا دھونا جب جنبی ہو، وضو کرنا، وضو میں پاؤں غسل کے بعد بھی دھوئے جا سکتے ہیں اگر زمین صاف نہ ہو یا انسان ٹب وغیرہ میں رکھ کر بھی غسل کر رہا ہو، سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا اور سر کے بالوں کا خلال کرنا تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالنا، پہلے دائیں اعضاء دھونا پھر بعد میں بائیں، اور جہاں ممکن ہو سکے اعضاء کو مل لینا۔ اس سلسلے میں طویل روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے۔ دیکھیں یہاں پر جنابت کا غسل کیسے کرنا ہے وہ طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر وضو فرماتے جیسا آپ نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے، یعنی سر کا مسا چھوڑ کر باقی پورا وضو کر لیتے۔ جب مسا کرنے کی باری آتی تو آپ پورے جسم پر پانی ڈال لیتے تھے، پھر پانی لیتے اور اپنے بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈالتے، جب محسوس فرماتے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ گیا ہے تو اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈالتے، یعنی 3 لوٹے پانی ڈال لیتے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، دیکھیں اب یہ دونوں روایتیں حضرت عائشہ سے ایک ہے اور حضرت میمونہ سے ایک ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کے لیے پانی رکھا، آپ نے پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال کر 2 یا 3 مرتبہ انہیں دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر ملا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ اور بازو دھوئے، پھر 3 مرتبہ سر دھویا۔ مسا کرنے کی جگہ پر ہم چونکہ یہاں پر غسل کر رہے ہیں، مسا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر انہوں نے سر دھویا، پھر پورے بدن پر پانی ڈالا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو جنابت کے غسل کا طریقہ اور غسل کے واجب ہونے کی حالات اور کن حالات میں غسل مسنون اور مستحب ہے، یہ تمام تفصیلیں آج کے درس میں آئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ بعد میں ریکارڈنگ کھول کر دیکھ لیں۔ میں چونکہ بہت اسپیڈ پڑھایا ہوں، مجھے خود اندازہ ہے وقت کی قلت کی وجہ سے، اور گزشتہ بھی درس نہیں ہوا تھا، اسی مناسبت سے میں نے تھوڑی رفتار تیز رکھی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کورس کو کور کر سکیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ نوٹ کر کے رکھ لیں، واٹس ایپ میں میرے نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ اگلی کلاس میں آپ ٹیکسٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں یا سوال بھی کر سکتے ہیں۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے، اب سوالات کے جوابات دینا شاید مشکل ہے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ سوال آیا کہ کیا حیض کی حالت میں قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے لیکن ہاتھ میں ٹچ کیے بغیر۔ اگر آپ لیپ ٹاپ میں یا سسٹم پہ یا فون پہ آپ کو کوئی کھول کر دے رہے ہیں، یا کہ کسی طریقے سے آپ کو سامنے قرآن کھلی ہوئی ہے، آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔